بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم محمد وآله وصحبه وحزبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، یہ اپنی اولین ملاقات تو ہے نہیں، میں یہ پہلی بار جو ہے ملنا ہوا ہے اور نہ پہلی مرتبہ جو ہے اس موضوع پر کوئی بات کی جا رہی ہے۔ تاہم دھیان سے سنیے گا، اس لیے کہ کہنے سننے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا تو کسی کو فائدہ پہنچائے یا تو کسی سے فائدہ حاصل کرے یا آپس میں جو ہے مذاکرہ ہو۔ ان تین مجلسوں کے سوا جو مجلس ہے اور جو باتیں اس میں ہوتی ہیں وہ مجلس جو ہے کا وقت گزارنے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو ایسی چیز سے جو ہے فائدہ پہنچایا جائے کہ ایسا مذاکرہ کیا جائے کہ جس سے یا تو ہمیں فائدہ ہو یا سامنے والے کو فائدہ ہو یا دونوں کو ایک دوسرے سے فائدہ ہو، تو یا افادہ ہو یا استفادہ ہو یا مذاکرہ ہو۔ ان تین چیزوں سے جو مجلس خالی ہیں وہ سوائے تضییع اوقات کے، وقت گزارنے کے، عمر کو برباد کرنے کے اور کچھ فائدہ اس کا نہیں۔ قرآن پاک نے جو ذکر کیا ہے کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ واضح آپ نے جو ہے یہ بھی سنا ہوگا کہ جو اس قسم کی مجلسیں ہیں ان مجالس میں شرکت کرنے سے کیسے کیسے فائدے جو ہیں حاصل ہوتے ہیں۔ معاشر میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی نیکیاں تو نیکیاں ہی ہوگی لیکن ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں کے درجے میں جو ہے لیا جائے گا۔ یہاں تک کہ بندہ یہ حسرت کرے گا کہ میرا فلاں گناہ جو معاف کر دیا گیا، اگر وہ معاف نہ کر دیا جاتا دنیا میں تو وہ بھی نیکی بن کر سامنے آتا۔ مگر یہ چیزیں یوں ہی نہیں ہوتی ہیں۔ چیزیں جتنی قیمتی ہوتی ہیں سادگی کے اسباب اس پر اتنے جو ہے چھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ مجالس افادہ و استفادہ و مذاکرہ جن پر سے ہم گزرتے ہیں اور یوں ہی گزرتے چلے جاتے ہیں اور کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ شہوات اس پر غالب ہوتی ہیں کہ معمولی شہوت کھانے کی، پینے کی، باتیں کرنے کی، وقت گزارنے کی ایسی مسلط ہو جاتی ہیں کہ انسان ان مجالس کو چھوڑ کر ان لا یعنی لہو لعب کی چیزوں میں جو ہے مشغول ہو جاتا ہے۔ مگر ان مجالس کی کیا خاصیت جو ہے لکھی گئی ہے؟ احادیث پاک میں ان مجالس کے فضائل میں یوں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی برائیوں کو
نیکیوں سے بدل دے گا۔ اور بہت سارے جو ہیں اسباب قرآن نے ذکر کی ہیں، حدیث نے ذکر کی ہیں کہ جن کے اوپر نیکیاں برائیاں جو ہیں نیکیوں سے بدل جاتی ہیں۔ قرآن کی آیت تو آپ نے سنی ہوگی نا، فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ تو برائیاں جو ہیں نیکیوں میں گن لی جائے، یہ بہت بڑا قیمتی نسخہ۔ صرف معمولی چیز پر کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے نفس کو روک کر تھوڑا سا ضبط و ضبط کر کے دین کی مجلس میں شرکت کی جائے، کتنا آسان نسخہ، کتنا سستا سودا ہے۔ تھوڑا سا ضبط کرنا ہے، تھوڑا سا نفس پر کنٹرول کرنا ہے، خواہشات کو تھوڑی دیر کے لیے دبانا ہے۔ خیر، میں یہ بات کہنے کے لیے تو کھڑا ہوا نہیں تھا، میں تو نسبت خداوندی پر صلاحیتوں کے خرچ کرنے کے کیا نتائج آتے ہیں وہ بتانے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے جو پتہ چلتا ہے کہ شخص ہو، خاندان ہو، معاشرہ ہو، ملک ہو، جو خرچ کرے گا وہ بڑھے گا، اور جو بخل کرے گا وہ گھٹے گا۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، یہ قیامت تک کا فیصلہ ہے کہ دینے والا ہاتھ ہمیشہ جو ہے لینے والے ہاتھ سے اونچا ہی رہے گا۔ تو فرد ہو، خاندان ہو، سماج ہو، ملک ہو، کوئی بھی ہو، جو خرچ کریں گے وہ بڑھیں گے۔ بھیک منگا ہاتھ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھیک منگا ہی رہے گا، دینے والے ہاتھ کو ہی ترقی ملے گی۔ صبح ہوتی جب سورج نکلتا ہے تو ایک فرشتہ جو ہے سورج کی ایک طرف میں یوں کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، دوسرا فون کہتا ہے کہ اللہم آت ممسکا تلفا۔ ایک کہتا ہے کہ اللہ خرچ کرنے والے کو جو ہے بدل عطا فرما، تو دوسرا کہتا ہے کہ روکے رکھنے والے کو تباہی بربادی نصیب فرما۔ بھلا اللہ ہی نے جن فرشتوں کو اس کے لیے طے کیا ہو کہ وہی دعا بد دعا کریں، اور پھر اس کے بعد انسان جو ہے دعا کا عمل کرے اور خیر نہ پائے، اور بد دعا والا عمل کرے اور اس برائی کو جو نہ پائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ دینے پر تو بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا ملے گا، اور روکے رکھنے سے گھٹے گا اور گھٹے گا اور گھٹے گا، کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ کنویں میں سے پانی جتنا نکالتے جاؤ گے اتنا بڑھتا جائے گا، اور اگر کنویں کا پانی نکالنا بند کر دو گے تو جو ہے پانی گھٹ جائے گا۔ بات تو تم نے جو ہے مجھے اتنی لمبی کہنے کو کہی کہ جس کے لیے گھنٹوں بھی ناکافی ہے، مگر وقت تو اتنا دیا ہی نہیں آپ نے کہ میں بات کو جو ہے زیادہ بڑھا سکوں۔ خیر، اسی پر بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اپنے دین کی نسبت پر صلاحیتوں کو خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔